آج صبح نماز کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے رسول میں پڑھا، آواز آئی پرویز صاحب آپ کو مال پاکستان مبارک ہے۔ آواز ایسی جلدی تحت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کے سننے سے ایک لرزش یقین میرے سارے بدن میں تھی۔ آواز تھی ایک مرد مجاہد، ایک غازی کی، جس نے ستمبر 1965 کی جنگ میں خون کرن اور ترنڈے کے دونوں محاذوں پر ایسے سرفروشانہ مار کے سر انجام دیے تھے کہ ان کی یاد پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی ہوئی ملے گی۔ مجھے ندامت ہوئی کہ اس مبارکباد میں مجھے پہل کرنی چاہیے تھی کہ مستحق مبارکباد تو یہ حضرات تھے کہ جنہوں نے اپنا خون دے کر ہمارے لیے زندگی کا سامان بہم پہنچایا، لیکن شہید اور غازی اور مجاہد کا طبقت کہیں لے جا سکتا ہے، انہیں کا حق تھا اور وہ اسے لے گئے۔ حقیقت یہ ہے عزیزان من کہ اگر اس قوم کا احساس جوان اور اس کی غیرت تابندہ ہوتی تو آج کا دن عید کے سے جشن کی طرح منایا جاتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جسے ہم عید کا جشن کہتے ہیں، عید الفطر یا چھوٹی عید، وہ جشن ہے کیا؟ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، 17 روزوں کے بعد 17ویں روزے حق و باطل کی کشمکش کا وہ فیصلہ کن مار کا سرزد ہوا کہ جس نے انسانیت کی تاریخ میں ایک عظیم فیصلہ کرنا تھا۔ بدر کے میدان میں یہ مار کا سرزد ہوا اور اس کے بعد یہ جشن عید جہاں نزول قرآن کریم کی یاد کا جشن تھا، بدر کی سب سے پہلی فتح کا جشن بھی یہی عید ہے جسے ہم مناتے ہیں آج تک۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری وہ عید سیڑھیوں کے جال میں پھنس کے رہ گئی، لیکن جن کے سامنے تاریخ کے یہ حقائق ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مارکے فی الحقیقت ایسے ہیں کہ ان کی کامیابیوں اور کامرانیوں پر اس قوم کو عید کے سے جشن منانے چاہیے۔ ہماری قومی زندگی میں جو 2 تقاریب ایسی اس سے پہلے آتی تھی، اب بھی وہ آتی ہیں جنہیں ہم جشن کے طور پر مناتے ہیں یا منانا چاہیے۔ 23 مارچ کی تقریب جسے یوم پاکستان کہا جاتا ہے، جب اس قوم نے اپنی اس عزم کا اظہار کیا کہ ہمیں اپنی جدا گانا مملکت بنا کر رہنا ہے، اور 14 اگست کے جب پاکستان وجود میں آیا، اس میں شبہ نہیں کہ وہ دونوں تقاریب بھی بڑی اہم تھی، لیکن یہ تیسری تقریب جسے ہم جنگ شہداء کی تقریب کہتے ہیں، ان دونوں سے کہیں زیادہ اہم اور کہیں زیادہ عظیم تقریب ہوئی۔ ٹھیک ہے، ایک اندھے کے دل میں بھی روشنی کے لیے بڑی بےتابی ہوتی ہے، وہ بینائی کے لیے ہمکن مسترد ہوتا ہے، لیکن اس کا احساس ایسا جگر سوز نہیں ہوتا جیسے اس شخص کا احساس کہ جسے بینائی ملی ہو اور بینائی چھن رہی ہو، اور اگر وہ چھنتی ہوئی بینائی اس کی محفوظ ہو جائے، آپ سوچئے کہ وہ دن اس کی زندگی میں کتنا یادگار منانے کا دن ہوگا۔
پہلی تقریبوں میں ہم آزادی کے حصول کے لیے جنگ کرتے تھے، ابھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آزادی ہوتی کیا ہے، ہم آزادی سے لذت آشنا نہیں تھے، لیکن 18 برس تک اپنی مملکت میں آزادی سے لذت آشنا ہونے کے بعد جب پھر وہ آزادی چھن رہی تھی تو اس چھننے والی آزادی کو جنہوں نے بحال کیا، اپنے خون کی قیمت دے کے جنہوں نے ہمارے لیے دوبارہ اس آزادی کو خریدا، یقیناً وہ اس قابل ہیں کہ ان کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اسی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے صدر محترم تو سن لیا، میرے موضوع کا عنوان ہے آج ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ مجھے اس مارکے کے کارناموں کی طرف آنے سے پہلے تھوڑے سے الفاظ تمہیداً عرض کرنے ہیں کہ اس تمہید یا پس منظر کے بغیر ان یا فروشوں کی عظمت مقام اور عزت شان کے نقوش اجاگر ہو کے ہمارے سامنے نہیں آ سکتے۔ اس لیے مجھے امید اور توقع ہے کہ اس تمہید کو آپ دل کے کانوں سے سنیں گے کہ یہیں سے بات آگے چلے گی کہ ان کی یاد اتنی عظیم کیوں ہے، ان کا مقام اتنا رفیع اور بلند کیوں ہے۔ آج جو دردمند حضرات اس قوم کی حالت پر غور کرتے ہیں وہ سب کچھ کہہ سن لینے کے بعد ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قوم میں جتنی خرابیاں ہیں اس کا ہمیں احساس ہے، جن تباہیوں کے گڑے کی طرف یہ کشاں کشاں اور رواں دواں جا رہی ہے اسے بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ اس قسم کے زوال اور انحطاط کا جو انجام ہوا کرتا ہے اس کا بھی ہمیں احساس ہے، لیکن جب اس کے بعد وہ پھر اس بات پہ آتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے جسے ہم دوہرا دیتے ہیں، بار بار جسے ہم کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اور وہ یہ کہ صاحب قوم میں کیریکٹر نہیں رہا۔ بالکل بجا اور درست ہے، قوم میں کیریکٹر نہیں رہا۔ لیکن کبھی آپ نے غور بھی کیا ہے کہ کیریکٹر کہتے کس کو ہیں جس کے فقدان کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہمارے اوپر طاری ہو رہی ہیں؟ کیریکٹر کیا ہوتا ہے؟ جب تک یہ چیز واضح ہو کہ ہمارے سامنے نہیں آئے گی ہم نہیں پہچان سکیں گے کہ ان ستمبر سن 65 کے جنگ کے شہداء اور غازیوں نے کتنے عظیم کیریکٹر کا ثبوت دیا تھا۔ کیریکٹر کا سمجھ لینا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں قوم میں جو اس وقت اس قدر انتشار اور انتشار پھیلا ہوا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ قوم کو مبہم اصطلاحات دی جاتی ہیں جن کی وضاحت نہیں کی جاتی۔ شروع سے ہمارے ہاں یہ کہتے چلے آ رہے ہیں قوم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلامی زندگی کو ترک کر دیا، ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اسلامی قالب کے اندر ڈھل جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہماری ہر بڑی بگڑی ہوئی قسمت بن سکتی ہے، لیکن کسی نے آج تک نہ بتایا کہ وہ اسلام ہے کیا کہ جس کے چھوڑنے سے ہماری یہ حالت ہو گئی، اور وہ کیا شے ہے کہ جسے ہمیں دوبارہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام سے آگے بڑھے، اسلامی نظام کی اصطلاح آئی، اسلامی مملکت کی اصطلاح آئی، نظریہ پاکستان کی اصطلاح آئی، بحالی جمہوریت کی بھی اصطلاح آئی، آج کل پھر معاشی نظام کی اصطلاحات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ساری اصطلاحات مبہم ہیں بلازانہ عزیز، نہ تو قوم ہی کسی سے پوچھتی ہے کہ آپ ذرا ان کی وضاحت کر کے بتائیے کہ اس سے مقصود و مفہوم و مطلوب کیا ہے، نہ ہی بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں ان اصطلاحات کے معنی کیا ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی وضاحت کر دی جائے، ان کا مفہوم بتا دیا جائے تو کمٹمنٹ ہو جاتی ہے، پھر تو قوم پوچھ سکتی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ وعدے کیے تھے، وہ وعدے اب پورے کیوں نہیں کیے جا رہے؟ انہی میں ایک اصطلاح کیریکٹر کی بھی ہے، اور اس لیے میں نے ضروری سمجھا ہے
کہ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ کیریکٹر کہتے کس کو ہیں۔ کیریکٹر کے سمجھانے کے لیے میں ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی وہ بات سامنے آ گئی ہے، لیکن اس مثال کے بغیر بات سمجھ میں آ نہیں سکتی، اس لیے اسے دہرانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اور وہ مثال یہ ہے جو میں پیش کیا کرتا ہوں کہ آپ 2-3 دن کے بھوکے ہیں، بھوک کی شدت سے آپ کا برا حال ہو رہا ہے، ایک دوست کے گھر آپ جاتے ہیں، باورچی خانے سے نہایت عمدہ اعلیٰ درجے کا پکا ہوا پلاؤ کی کھاد آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ لپکتے ہیں اس کی طرف، لقمہ اٹھاتے ہیں، منہ کے قریب لاتے ہیں تو اندر سے بھاگے بھاگے باورچی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب ویسے تو یہ پلاؤ نہایت اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن غلطی سے اس میں نمک کی جگہ سینکھیا پڑ گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا یہ لقمہ آپ کے منہ میں جائے گا یا آپ کاٹ بھی اٹھا کے گلی میں پھینک دیں گے؟ یقیناً آپ یہ لقمہ منہ میں نہیں ڈالیں گے۔ آپ بھوک کی شدت برداشت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اور 2-4 روز تک آپ کو کھانے کو کچھ نہ ملے تو شاید موت واقع ہو جائے، لیکن آپ یہ سینکھیا پڑا ہوا پلاؤ کبھی نہیں کھا سکتے۔ آپ کو اگر 50,000 روپیہ رشوت میں بھی دیا جائے، لالچ دیا جائے کہ آپ کھائیے، اس کو بھی آپ کو کرا دیں گے۔ آپ کو کہا جائے کہ آپ کو قید بند کی مصیبتیں بھگتنی پڑیں گی، کھائیے اس کو، آپ کہیں گے کہ اس عمر میں بھگت لوں گا، یہ نہیں کھا سکتا۔ یہ کیوں نہیں آپ کھا رہے؟ کون سی چیز ہے جو مانے ہیں آپ کے راستے میں؟ یہ چیز کی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے کھانے سے آپ کی جان چلی جائے گی۔ یہ بھوک، اس کا اضطراب، یہ نکاحت، یہ تمام چیزیں قید بند کی مصیبتیں بھی آپ برداشت کر لیں گے، کتنا بڑا لالچ بھی آپ ٹھکرا دیں گے، لیکن جس چیز سے آپ کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، موت واقع ہوتی ہے، اس تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ اور اب اس مثال کو ذرا آگے لے جائیے کہ جو ہی لقمہ آپ کے ہاتھ میں آیا، منہ تک جانے لگا، تو آپ کے دوست نے یہ کہہ دیا کہ پلاؤ نہایت عمدہ اور خالص ہے، لیکن ہے یہ چوری کے مال کا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد بھی آپ کا رد عمل وہی ہوگا؟ کیا آپ اسے اٹھا کے پھینک دیں گے؟ کیا آپ بھوک کی تکلیف کو برداشت کر لیں گے اور اس چیز کو ٹھکرا دیں گے؟ کیا یہ ہو جائے گا کہ آپ کو کچھ لالچ دیا جائے تو پھر بھی آپ ٹھکرا دیں؟ آپ کو قید و بند سے بلایا جائے تو پھر بھی آپ ٹھکرا دیں؟ حتیٰ کہ اگر کل کو آپ کی موت بھی واقع ہونے لگے تو اس کے باوجود آپ اس کو ٹھکرا دیں؟ کیا یہ دونوں شکلیں آپ کے ہاں یکساں طور پہ ہوں گی؟ عام طور پہ نہیں ہوں گی۔ یہ کیوں ہوا؟ سینکھیا کھانے کا نقصان جو تھا اسے ہم نے محسوس کیا، ہم جان نہیں لینا چاہتے۔ چوری یا حرام کا مال کھانے سے جو نقصان ہوتا ہے اس کا ہمیں کچھ احساس نہیں ہے۔ ایسے مقام پہ جب بھوک کی شدت سے آپ مضطربانہ طور پر تکلیف میں محسوس ہوں، ایسے وقت میں محض اس خیال سے کہ یہ حرام کے مال کی چیز ہے، اگر آپ نے اس وقت اسے چھوڑ دیا ہے تو آپ نے کیریکٹر کا ثبوت دیا ہے۔ پھر آگے بڑھیے کہ کیریکٹر سے ہوا کیا؟ یہ کون سی 2 چیزیں تھیں جن کے اندر کشمکش ہوئی تھی اس وقت؟ ایک طرف آپ کی جان تھی، دوسری طرف مال حرام تھا۔ سینکھیا کے قصے میں آپ نے اپنی جان کو ترجیح دی، وہ نہیں کھایا۔ اس صورت میں آپ نے اگر اسے کھا لیا ہے تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ آپ نے جان کو بچانا اپنے لیے زیادہ مفید سمجھا، اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ جان کو بچانے کا جذبہ بہت شدید ہے۔ یہ جذبہ کیا ہوتا ہے؟ ماہرین علم الحیات ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی اپنے مختلف مدارج طے کرتی ہوئی انسانی پیکر میں جب آئی تو اس میں قریباً 9/10 حصہ حیوانی زندگی کا ہی تھا۔ انسان اور حیوان میں یہ بہت سی مشترک اقدار ہوتی ہیں۔
اس کی جسم کی مشینری اسی طرح سے چلتی ہے جیسی ہر حیوان کی زندگی ہوتی ہے، کھانا پینا سونا، بیمار ہو جانا، آخر بوڑھے ہو جانا، پھر مر جانا، حیوان اور انسان میں یکساں ہوتا ہے۔ حیوان کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ان کے انسٹنکٹس کہا جاتا ہے، جبلتیں کہا جاتا ہے، اندرونی تقاضے کہا جاتا ہے۔ وہ کہیں سے سیکھتا نہیں، کہیں سے پڑھتا نہیں، اندر سے وہ بات اٹھتی ہے۔ ان تقاضوں میں سب سے شدید تر تقاضا جو ہے وہ جان کی حفاظت کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ننھی سی جان ہے، اس کے آگے آپ ذرا سا تنکا رکھیے، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کلبلا اٹھتی ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے، کیا کچھ نہیں کرتی۔ وہ جو مشہور ہے کہ بلی کے پاؤں جلنے لگے تھے تو اس نے اپنا بچہ پاؤں کے نیچے لے لیا تھا۔ جان بچانے کا جذبہ ہے، یہ جان بچانے کا جذبہ اتنی شدید چیز ہے کہ یہ ہر حیوان کے اندر یہ موجود ہوتی ہے، آج خود موجود ہوتی ہے، اور اس کے لیے حیوان بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ جان بچانے کی کشمکش میں بعض اوقات جان تک دے دیتا ہے، لیکن جان بچانے کی کشمکش اس کے اندر بڑی ہی شدید ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آسمان پہ سے چیل اڑتی ہوئی جائے تو اس کے سائے سے مرغی کے بچے جو ہیں، چوزے جو ہیں، کس طرح بھاگ کے اپنی ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہیں سے یہ پڑھا نہیں ہے، ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ یہ ہماری جان کے لیے ایک آفت ہے، اس سے حفاظت کے لیے بھاگنا چاہیے۔ چوہیا کے بچے اگر کہیں بلی کی میاؤں سن لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح بھاگ کر بلوں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ جان کے بچانے کا جذبہ بڑا شدید ہوتا ہے عزیزان مان، اور یہ کہا گیا ہے، علم الحیات والے ہمیں بتاتے ہیں کہ جتنے انسٹنکٹس یا جبلتیں حیوانات کے اندر ہوتی ہیں، شدید ترین اس کے اندر جان کے بچانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم انسانی جان کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اتنی بڑی اہمیت کہ وہ کہتا یہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یاد رکھو، جس کسی نے کسی ایک جان کو بھی ناحق تلف کر دیا بجوز اس کے کہ وہ فساد کے الزام میں یہ ہو یا کسی کو قتل کر دیا ہو تو اس جرم قتل کی سزا میں کسی کو قتل کیا جائے، اس کے بغیر اگر کسی نے ایک انسانی جان کو ناحق تلف کر دیا تو یوں سمجھو گویا اس نے پوری نوع انسانی کی جان کو تلف کر دیا، اور اگر کسی نے ایک جان کو بچا لیا تو یوں سمجھو گویا اس نے پوری انسانیت نوع انسانی کی جان کو بچا لی۔ ایک فرد کی جان اس کے نزدیک اتنی قیمتی جان ہے، اور اس لیے وہ تاکید کرتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کبھی ہلاکت میں نہ ڈالا کرو۔ جان کی حفاظت خود قرآن کی روح سے بھی اتنی ضروری اور اتنی اہم ہے، لیکن مساف زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جہاں ایک طرف جان کی حفاظت ہوتی ہے، دوسری طرف حق کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کشمکش کے اندر انسان کھڑا ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان ٹائی آ کے پڑ گئی۔ جب تک یہ کشمکش نہیں تھی، جان کی حفاظت نہایت ضروری تھی قرآن کی روح سے، خودکشی بہت بڑا جرم ہے، لیکن ان دونوں کے اندر جب آ کر کشمکش پڑتی ہے، اس مقام پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جان کا بچانا حیوانی جذبہ تھا، اس کا تقاضا تھا۔ حیوانی جذبے کے تابع اگر کوئی شخص ایسے موقع پہ صرف جان بچاتا ہے تو اس کی زندگی حیوانی زندگی ہے، ہر حیوان یہی کرے گا۔ لیکن انسانی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حق کے حفاظت کے لیے جان تک اپنی دے دے، یعنی حیوانی زندگی کا سب سے شدید جذبہ بھی جو ہے اس جذبے کو قربان کر دے ایک مستقل قدر یا حق کی حفاظت کے لیے۔ اسے کہتے ہیں عزیزان ایمان کیریکٹر، کہ جب حیوانی یا طبعی زندگی کے کسی تقاضے میں
اور جسے قرآن مستقل اقدار کہتا ہے، پرماننٹ ویلیوز کہتا ہے، حق کہتا ہے، ٹروتھ کہتا ہے، رائٹ کہتا ہے، جب ان دونوں کے درمیان کبھی ٹکراؤ ہو، ان میں ٹائی آ کے پڑ جائے، تو وہاں جو شخص مستقل قدر کی حفاظت کرے، حق کی حفاظت کرے، اور اس کے بجائے جو انسانی یا حیوانی زندگی کا جو تقاضا ہے اس کو وہ قربان اگر کر دے، تو یہ حق کی حفاظت کرنے والا اور ان تقاضوں کو قربان کرنے والا، اس کے متعلق کہیں گے کہ وہ کیریکٹر کا ثبوت دیتے۔ یہی وہ چیز ہے، کشمکش ہے، جہاں قرآن نے کہا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیات تو پیدا اس لیے کی گئی ہے کہ اس کشمکش کے اندر تم اس چیز کو جان لو، اپنا ٹیسٹ کر لو تم کہ تمہارے اندر حق کی محافظت میں جان دینے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے یا نہیں۔ جس میں یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہو، جو اس کردار کا ثبوت دے دے ایسے مقام کے اوپر، اسی کو صاحب کردار کہا جائے گا، اسی کو مرد مومن کہا جائے گا۔ عزیزان ایمان، اقبال نے اسی مقام کے لیے کہا تھا کہ خودی ہے زندہ تو ہے موت ایک مقام حیات، خودی ہے زندہ تو ہے موت ایک مقام حیات، کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان صبا۔ ایسے مقام پہ وہ دیکھتا یہ ہے کہ کیا یہ مستقل اقدار کی حفاظت کے لیے کبھی زندگی کے ان تقاضوں کو قربان کرتا ہے یا نہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے عزیزان ایمان جسے قرآن کریم نے اس آیت جلیلہ میں اس قدر حسین انداز سے واضح کیا ہے کہ جب انسان کی بصیرت اس پہ غور کرتی ہے تو روح وجد میں آ جاتی ہے۔ کہا یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ کہا یہ جاتا ہے جیتے جاگتے انسانوں سے، اے جماعت مومنین، تم خدا اور رسول کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہو کہ جو تمہیں اس چیز کی طرف بلاتی ہے جو تمہیں زندگی عطا کرے گی۔ کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو زندہ انسان ہے، یہ ان کو کہا کیا گیا ہے کہ تمہیں زندگی عطا کر دے گی۔ قرآن نے بتایا کہ زندگی اور زندگی میں بڑا فرق ہے۔ ایک زندگی نفس شماری ہے، سانس کی آمد و رفت کا نام ہے، یہ بھی ایک زندگی ہے، حیوانی سطح کی زندگی ہے، طبی زندگی ہے، حیوان اور انسان میں جو مشترک شے ہے۔ اور ایک زندگی وہ ہے کہ جو اس زندگی کو دینے کے بعد زندگی حاصل ہوتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہی زندگی ہے جو زندگی کہلانے کی مستحق ہے۔ اور یہی چیز ہے جسے اقبال نے اس مصرے میں ادا کیا جو میرا آج کا موضوع ہے، جو اس نے کہا کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی۔ یہ سود و زیاں کیا؟ کبھی زندگی کے تقاضوں کے متعلق برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ کبھی تو اس زندگی کو سنبھال کے رکھنا ہی زندگی ہوتا ہے، اور کبھی زندگی یہ ہے کہ اس زندگی کو دے کے ایک زندگی خریدی جائے کہ جو در حقیقت زندگی کہلانے کی مستحق ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس سانس کی آمد و رفت کی زندگی کو دے کے اس حیات جاگدار کو حاصل کرتے ہیں کہ جن کے متعلق کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اس طرح سے اس زندگی کو دے کے اس زندگی کو خرید لیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ جیسا اس قسم کی طبعی زندگی والے جو اس زندگی کو نہیں خریدتے تھے، انہیں کہا تھا کہ تم زندہ نہیں ہو، آؤ زندگی کی طرف آؤ، اس چیز کی طرف آؤ جو تمہیں زندگی دے دے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کو جو جنہوں نے یہ زندگی دے کے وہ زندگی خرید لی، کہا کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، وہی تو زندہ ہے حقیقت میں، لیکن تم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اسے سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیوں زندہ ہیں اور تم کیوں مردہ ہو۔ اور خدا کی میزان میں یہ ایک عمل اتنا زیادہ وزن رکھنے والا ہے
یہ جان دے کے وہ زندگی خرید لینا کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور حسن عمل اتنا وزن اور اتنی قیمت رکھتا ہی نہیں. غزوہ احد کا بیان ہے کہ ایک صاحب عمر بن ثابت ان کا نام تھا، وہ جنگ ہو رہی تھی، وہ باہر سے آئے. آواز نہیں جا رہی، کوئی شخص ان چیزوں کا خیال رکھے کہ آواز جاتی ہے یا نہیں. وہ باہر سے آئے، جنگ ہو رہی تھی. اس نے آ کے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بات ہے؟ آپ نے بتایا کہ حق اور باطل کی کشمکش ہے. اس نے کہا کہ اگر میں بھی اس کشمکش میں شریک ہو جاؤں. آپ نے کہا کہ تمہیں بھی حیات جاویدہ مل سکتی ہے. اس نے کلمہ شہادت پڑھا، تلوار ہاتھ میں لی، نہایت بے جگری سے میدان میں جا کے لڑا، شہید ہو گیا. کتنا سعادت وقت ہے یہ شخص کہ جنگ کے بعد خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاش کی تلاش میں گئے، اس کی لاش کو دیکھا، زانو مبارک کے اوپر سر رکھا اور صحابہ سے کہا کہ اس کی خوش نصیبی تم جانتے ہو کہ اس شخص نے ساری عمر میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور سیدھا جنت میں چلا گیا. عشق کی ایک جشن نے طے کر دی اسے تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا میں. عزیزان ایمان، یہ ہے وہ مقام. اور جب یہاں اس طرح سے جان دینے والوں کے متعلق کیفیت یہ ہے کہ ایک نماز پڑھے بغیر وہ سیدھا جنت کے اندر چلا جاتا ہے، تو جو ایسے موقع پر پیٹھ دکھا کے جان بچانے کے لیے بھاگ جائے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ بھی قرآن کیا کہ الفاظ میں سنی. موقع کون سا ہے یہ دیکھیے. ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ حق و باطل کے کشمکش میں پہلا مارکا کہ جسے مارکا بدر کہتے ہیں، اس مارکے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار ہیں، صحابہ کبار اس میں فوج کے سپاہی ہیں، صحابہ کبار کے جن کا ایمان ہمارے ایمان کے لیے قندیل راہ ہے، جن کی زندگی کی روشیں ہمارے لیے جنت تک پہنچانے کے کھلے ہوئے راستے ہیں. وہ صحابہ کبار وہ میدان جنگ کے اندر کفن بدوش اور شمشیر بکاف کھڑے ہیں، کمان پہ چلے چڑھائے گئے ہیں. انتظار ہو رہا ہے ایک آواز کا کہ اتنے میں خدا کی طرف سے یہ آیت جلیلہ نازل ہو رہی ہے ان کی طرف کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یاد رکھو آج کے دن، سنیے یہ کن سے کہا جا رہا ہے. آج کے دن جو شخص اس میدان سے پیٹھ دکھا کے بھاگ جائے گا وجود اس کے کہ وہ جنگ کی کسی اسٹریٹجی کے لیے ایسا کرے یا اپنی جماعت سے ملنے کے لیے ایسا کرے، میدان سے پیٹھ دکھا کے جو شخص تم میں سے آج اس طرح سے بھاگ جائے گا، یہاں سے بھاگا سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا اور خدا کا غضب اس کے اوپر نازل ہو جائے گا. اندازہ لگائیے کہ یہ کون مجاہدین ہیں جن سے کہا جا رہا ہے. ایسے وقت میں جان دینے والا ایک نماز نہیں پڑھتا جنت میں جاتا ہے. ایسے ہی وقت میں صحابہ کبار کی جماعت سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم میں سے بھی کوئی شخص آج پیٹھ دکھا کر چلا گیا تو سیدھا جہنم کے اندر چلا گیا. یہ ہے مقام عزیزان ایمان. آپ سوچتے ہیں کہ مقام کیا ہے؟ یہ جو پیٹھ دکھا کے بھاگ کے چلا گیا زندہ تو رہا وہ، لیکن اس زندگی کے متعلق پتہ ہے قرآن نے کیا کہا کہ کیا زندگی ہے؟ زندگی ہے کہ یاتیہم موت من کل مکان وما ہوا بمیت. اس زندہ کی طرف چاروں طرف سے موت آتی ہے بھاگے ہوئے. مصیبت یہ ہے کہ پھر یہ مرتا بھی تو نہیں ہے کہ اس عذاب سے چھوٹ جائے. کیا زندگی ہے کہ جس میں چاروں طرف سے قرآن کے الفاظ میں موت آتی دکھائی دیتی ہے اور وہ مرتا بھی نہیں ہے. اقبال نے یہی دو زندگیاں اور دو موتیں جو ہیں اس کا تقابل ان الفاظ میں کیا کہ کھول کے کیا بیان کروں
سر مقام مرگ و عشق کھول کے کیا بیان کروں، سر مقام مرگ عشق، عشق ہے مرگ باشرف اور مرگ حیات بے شرف۔ حیات بے شرف جو ہے انسانیت کو دیکھنے کے بعد زندگی حاصل کرنا، زندہ رہنا، تو کہتا ہے یہ موت ہے، اور وہ موت جو شرف انسانیت کے حصول کے لیے دلیل ہے وہ حقیقت میں زندگی۔ عزیزان مان، مرگ باشرف اور حیات بے شرف کا وہی دوراہا تھا جس کے اوپر ہماری قوم 6 ستمبر 1965 کو کھڑی ہو گئی تھی۔ ایسا دوراہا کہ جو پل صراط کی طرح، جیسے کہا جاتا ہے کہ تلوار سے تیز بال سے باریک تھا، کہ اگر اس دوراہے کے اوپر، اگر اس پل صراط کے اوپر ایک قدم بھی ان کا ڈگمگا جاتا کہیں، تو عزیزان من آج جو ہماری حالت ہوتی، خدا عدو کو بھی وہ روز بد نہ دکھلائے۔ آپ سوچئے کہ ہمارا حشر کیا ہوتا ہے۔ اس مقام کے اوپر ہندو جیسا دشمن جو اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام ہم سے لینا چاہتا تھا، جس نے تقسیم ہند کے معاہدوں کے اوپر دستخط تو کیے، لیکن دستخط کرنے کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ آج ہم جنہوں کو یہ پاکستان دے تو رہے ہیں، لیکن ہم ایسے حالات پیدا کر کے رہیں گے کہ مسلمان قوم کو گھٹنوں کے بعد جھک کے ہم سے درخواست کرنی پڑے کہ ہمیں پھر سے ہندوستان میں ملا لو۔ پنڈت نہرو نے اعلان کیا تھا تقسیم ہند کے اوپر کہ معاہدے پہ دستخط کرتے ہوئے، وہ ہندو 18 سال تک تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس سے پیشتر 2-3 مرتبہ اس کا فیصلہ بھی کر بیٹھا کہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے، لیکن اس کی اپنی مصلحتیں تھیں جو آگے نہ بڑھا۔ 18 سال کی پوری تیاریوں کے بعد رات کی تاریکی میں ہم سے 5 گنا زیادہ فوج اور سامان لے کر اس کی یلغار میں دبے پاؤں، اور دنیا کی جنگ کی تاریخ میں بھی یہ کہیں بات نہیں ملے گی کہ اعلان جنگ کیے بغیر وہ آدھی رات کے وقت جب کہ ہم سب سو رہے تھے وہ ہماری سرحدوں کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے غلط کہا کہ ہم سب سو رہے تھے، ہم تو سو رہے تھے، ہماری تقدیر جاگ رہی تھی، اس لیے کہ جنہیں جاگنا چاہیے تھا وہ جاگ رہے تھے، وہ نہیں سو رہے تھے۔ اور یہ وہ جاگنے والے تھے جو 18 برس تک مسلسل جاگتے رہے تھے، وہ نہیں سوئے تھے۔ عزیزان من، قرآن کریم نے جماعت المومنین کی ایک صفت بتائی ہے، والطائفین، حج کے ضمن میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، والطائفین والعاکفین۔ طائف آج تو ہم اس رسم کے مطابق یہی سمجھتے ہیں کہ طواف کرنے والا، لیکن عربی زبان کی روح سے، قرآن کریم کی تعلیم کی روح کی روح سے طائف کہتے ہیں اس چوکیدار کو جو راتوں کو گشت کرتا ہوا پہرا دے۔ جماعت مومنین دنیا کے اندر اب طائفین بنائی گئی کہ تم جاگ کر پہرے دو تاکہ انسانیت امن کی نیند سوتی رہے۔ یہ جاگ کر پہرا دینے والے ہمارے جیوش و عساکر تھے، ہماری فوجیں تھیں کہ جو 18 سال تک نہیں سوئی۔ اقبال انہیں بندہ مولا صفات کہتا ہے، وہ انسان کے جن میں حد بشریت کے اندر رہتے ہوئے خدا کی صفات جھلکتی ہیں، اور خدا کی ایک صفت یہ بھی تو ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ خدا کو نیند تو ایک طرف، اونگ تک بھی نہیں آ سکتی، اور یہ وہ بندگان مولا صفات تھے کہ 18 سال تک نیند تو ایک طرف رہی، ان کی آنکھ میں اونگ بھی نہیں آئی تھی، اور یہی وہ شب بیدار تھے ہمارے ہاں کے زاہدان شب بیدار کہ جن کے نہ سونے کی وجہ سے عزیزان من
ہماری تقدیریں جاگتی رہیں، ہم زندگی سے ہمکنار رہے، آج ہم دنیا کے اندر سرفرازی سے چلنے کے قابل ہیں کہ وہ سوئے نہیں تھے، وہ جاگ رہے تھے۔ ان جاگنے والوں کی کیفیت کیا تھی، اس کے متعلق ایک بات سن لی۔ اس جنگ میں ٹینک رجمنٹ کا ایک دفعہ اس کو حافظ جی کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کا اپنا بیان ہے کہ 3 دن مسلسل 3 راتیں اور 3 دن مسلسل گولہ باری کرتے ہوئے رکھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے 6 دن تک دن اور رات مسلسل گولہ باریاں کی، 1 سیکنڈ کے لیے انہوں نے آرام نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ 3 دن کے بعد ٹینک میں کھڑا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی ہے تو اس نے کہا کہ میرے جسم پر تھرتھری تھی، میں کانپ رہا تھا، بڑا شدید احساس تھا کہ میں کس وقت سو گیا۔ اگر ایسے میں میرا ٹینک ہٹ ہو جاتا تو اس کے بعد کیا ہوتا، کیا قیامت برپا ہوتی۔ مجھے کانپتے ہوئے جب دیکھا تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ حافظ جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے ان سے کہا کہ میں سو گیا تھا۔ کہیے کہ میں کتنی دیر تک سویا رہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ سوئے کہاں تھے، آپ تو اسی طرح سے کھڑے تھے، یوں ہی آپ کی آنکھ جھپکی ہوگی کہیں۔ کہا کہ جب میں نے یہ سنا کہ شاید میں 1 سیکنڈ کے لیے سویا تھا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکرانہ ادا کیا، اور اس کے بعد یہ اس نے کہا کہ یہ احساس مجھے مار رہا تھا کہ اگر میں اس وقت سو جاتا، میرا ٹینک ہٹ ہو جاتا، دشمن آگے بڑھ آتا، تو قیامت کے دن حضور رسالت مآب کے سامنے جب خدا مجھ سے پوچھتا کہ کفار میری اس سرزمین پر جلغار کر کے آ رہے تھے کہ جس میں میری مسجدیں اور میرا قرآن تھا، ایسے وقت میں بندہ تو سو گیا تو شرم نہیں آتی؟ کہا کہ میں اس وقت کیا جواب دیتا، اس احساس سے میں تھر کر کانپ رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس جواب دہی سے بچ گیا۔ عزیزان من، یہ تھے وہ زاہدان شب زندہ دار جو 18 برس تک وہاں نہیں سوئے تھے۔ دنیا آج تک حیران ہے کہ وہ کیا قوت تھی جس کی بنا پر یہ ممولے ان شہبازوں سے لڑے۔ اپنے سے 5 گنا زیادہ فوج، اتنا زیادہ سامان حرب و ضرب، اس انداز سے آفینس لیا ہوا انہوں نے، اور اس کے باوجود ان کی یہ کیفیت ہے کہ مٹھی بھر ان کے نوجوان ہیں، اس محاذ پہ لڑتے ہیں، یہیں سے اس محاذ پہ جاتے ہیں۔ میں نے ابھی شروع میں جس مجاہد کی بات سنائی ہے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ کھیم کرن اور چونڈے کے محاذوں کے اوپر 3 دن اور 3 راتوں پر انہوں نے کہا کہ میری پلٹن آن ویلز رہی، پہیوں کے اوپر رہی۔ کھیم کرن آتے تھے، یہاں آ کے ایک حملہ کرتے تھے کہ SOS آ جاتا تھا پسرور سے کہ یہاں محاذ بندہ ہو گیا ہے، کوئی نہیں ہے، یہاں سے بھاگ کے پسرور چونڈے جاتے تھے۔ چونڈے میں جا کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان کو روکتے تھے کہ پھر کھیم کرن آنا پڑتا تھا۔ یہ کیفیت تھی ہمارے پاس اس زمانے کے اندر۔ اتنی تھوڑی فوج کے ساتھ، اتنے کم سامان حرب و ضرب کے ساتھ یہ جو اتنی بڑی یلغار کو انہوں نے روکا، ساری دنیا کے ماہرین فن حرب انگشت میں بندہ ہے کہ یہ ہوا کیسے تھا۔ یہ ہوا تھا عزیزان من اس ایمانی قوت کے صدقے میں جس کی بنا پہ قرآن کریم نے یہ کہا تھا کہ تم میں سے اگر 10 صابرین ہوں گے تو 100 پر بھاری ہوں گے، 20 ہوں گے تو 200 پر بھاری ہوں گے۔ انہوں نے اس خدا کے وعدہ کو ایک عملی شکل دے کے دکھا دیا تھا سن 65 کی جنگ کے اندر، اور یہ تھا وہ حیرت انگیز مقام کے جہاں امریکہ کے میگزین ٹائمز کے نامہ نگار لوئی کرار نے 22 ستمبر 1965 کو یہ لکھا تھا، اور اس کے میگزین میں یہ بات چھپی تھی کہ میں میدان جنگ میں گیا،
وہاں جا کے میں نے جب یہ ان مارکوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایک دن میں نے ان کے ایک آفیسر کمانڈنگ سے پوچھا کہ آپ میں وہ کون سی قوت تھی جس کی بنا پہ آپ نے یہ مار کے کر دکھائے؟ اس نے لکھا کہ اس آفیسر کمانڈنگ نے آنکھ اٹھائی میری طرف, اس کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی. سنیے کہ کن خوبصورت الفاظ میں اس نے یہ بات کہی. اس آفیسر کمانڈنگ نے کہا, وہ امریکن تھا, بھارت امریکہ سے لیے ہوئے سارے اسلحے اور مدد کی بنا کے اوپر لڑ رہا تھا. اس آفیسر کمانڈنگ نے میدان جنگ میں بھی جو اپنی شگفتگیوں اور بشاشتوں کو نہیں ہاتھ سے جانے دیتے تھے, یہ تھے ہمارے یہ مرد مجاہد. اس سے کہا کہ صاحب اگر حوصلہ, جرأت اور شجاعت وہ اجناس ہوتی, وہ کموڈیٹیز ہوتی جو بازار سے خریدی جا سکتی ہیں, تو ہندوستانی انہیں امریکی امداد کے ساتھ وہاں سے امپورٹ کر لیتے. یہ متاع اگر یہ چیزیں, اگر یہ اجناس کموڈیٹی بازار سے خریدی جا سکتی تو ہندوستانی فوج انہیں امریکی امداد کے ساتھ وہاں سے امپورٹ کر لیتی. یہ متاع گراں بہا بازار میں نہیں ملا کرتی, یہ سپاہی کے جذبہ ایمان میں پوشیدہ ہوتی ہے جسے نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے پٹھو بھارتی جانتے. اللہ عزیزان من, یہ تھا وہ جذبہ ایمان. کتابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. ان کو تو اپنی منزلیں آسمانوں میں نظر آتی تھی. یہ تھے وہ شاہی جگر اور شیران غاب کے جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم. لوگوں نے ان سے کہا کہ دشمن نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا جرار لشکر تیار کر رکھا ہے, اس سے ڈرو. انہوں نے یہ سنا, نہایت معنی خیز ہنسی سے ان کی طرف دیکھا. فزادہم ایمانا, اس سننے کے بعد ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہا کہ اگر دشمن نے لشکر جرار تیار کر لیا تو کچھ کروا نہیں ہے, ہمارے پاس بھی ایک قوت ہے. قوت ہے وہ خدا کی قوت ہے جو سب سے بڑا کافی, سب سے بڑا قابل اعتماد, سب سے بڑے بھروسے کے قابل ہے. جس کے ساتھ خدا کی قوت ہوتی ہے دنیا کی کوئی قوت اسے شکست نہیں دے سکتی. انہوں نے تو قرآن کی ان تفسیروں کو ہمارے سامنے کھول کے بیان کر دیا. عزیزان ایمان, یہ مارکا تھا جو لڑا جا رہا تھا. اس اعتماد کی کیفیت کیا ہوتی ہے, یہ قلت اور کثرت کے فریب نفس دینے والی حقیقتیں کیا ہوتی ہیں, اس کے متعلق آپ نے پوچھنا ہو تو برقی کے مارکے کے میجر شفقت بلوچ سے پوچھئے جسے ستارہ جرأت ملا تھا. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ رات کے 3 بجے یہ آواز کان میں آئی کہ بھارتی فوج کا ایک پورا بریگیڈ اس طرف سے سیلاب کی طرح اونڈے چلا آ رہا ہے. 100 نفری کی ایک پلٹن اس کے پاس تھی. قرآن نے جو کہا تھا کہ لشکر جرار تمہارے مقابلے کے لیے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے, اس سے بڑا لشکر جرار بھی تو ہوا کرتا ہے کہ پورا بریگیڈ, اور پھر وہ وقت بعد گاڑیاں, اس کے ساتھ ٹینک, ان کے ساتھ ان کے توپے, اتنی بڑی نفری, اور ادھر 100 جوان پلٹن کے. اور شفقت بلوچ نے اپنے جوانوں سے کہا کہ لیجئے زندگی کا ایک مارکا آ گیا, کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اس کے بعد اس 100 جوانوں کی نفری نے 9 گھنٹے تک پورے بریگیڈ کو روکے رکھا تاکہ کے ادھر سے ان کے ہاں کی مدد آئی اور انہوں نے رات کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا. سب سے پہلا مارکا ہے جو برقی کے میدان کے اوپر اس 100 نوجوانوں نے پورے بریگیڈ کے مقابلے میں آپ کے ہاتھ سامنے رکھ کے دے دیا. شفقت بلوچ
6 ستمبر کے تارک اول میں شفقت بلوچ پاکستان کی سالمیت تمہیں جھک کر سلام کرتی ہے. 100 آدمی کی نفری سے ایک بریگیڈ کا مقابلہ کر دینا عزیزان من. کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور اس حفاظت میں جان تک دے دینا فوجیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. انہوں نے اگر یہ کچھ کیا تھا تو اپنی ڈیوٹی بجا لائے تھے. اس میں کارنامہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے عزیزان من، ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن جس ڈیوٹی میں انسان کو جان دے دینی پڑے اس ڈیوٹی کی ادائیگی بھی ایک کریکٹر رکھتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے اپنے فرائض کو آج کل سر انجام دیا جا رہا ہے. ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے کس طرح سے ڈیوٹیاں بجا لائی جا رہی ہیں. یہ بھی تو ہمارے سامنے ہیں، ان کی بھی تو کچھ ڈیوٹیاں ہیں. اول تو میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ ان جان دینے والوں میں وہ تھے کہ جن کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ وہ جان دیتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے بڑھ کے جان دی اپنی. لیکن قبل اس کے کہ میں ادھر آؤں، پہلے یہ سوچئے کہ جس بھارتی فوج نے ادھر حملہ کیا تھا اس کی بھی تو یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ جان دیتی. وہ تو حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کس کردار کا ثبوت دیا تھا؟ ہم سے نہ پوچھیے. بھارت نے تو بڑی ڈگڈگی بجائی، بڑے بڑے مہاویر چکر بھی ان کو دیے، جسے گھن چکر کہتے ہیں جو انہوں نے دیے تھے ان کو. اور اپنی فوج کے وہ کارنامے انہوں نے بتائے، وہاں بتاتے چلے گئے. لیکن ہم سے نہ سنیے، ان کی زبان سے سنیے. 21 اپریل 1969 کا ذکر ہے، پچھلے ہی سال کا، کہ پارلیمان میں کسی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی اور وزیر دفاع اپنی فوج کے کارناموں کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں، بڑے زور و شور. پارلیمان کے ایک ممبر اینگلو انڈینز ہیں، فرینک اینتھنی، بار ایٹ لا پارلیمان کا ممبر. اس شخص نے اس سارے دوران میں، وہ ان کی ایک ڈیفنس کمیٹی ہے اس کا بھی ممبر ہے، اس نے ڈیفنس کمیٹی کے ممبر اور اپنے بار ایٹ لا ہونے کی جہد سے کہ وہ ان کے فوجیوں کے مقدمے بھی لڑا کرتا ہے، ان کے ہاں کے ریکارڈ دیکھے تھے. جب وہ بحث بڑے زوروں پہ پہنچ گئی اور انہوں نے کارنامے اور یہ مارک کے جو تھے ان میں قصیدے پڑھنے شروع کیے، تو وہ اپنی نشست سے اٹھا، خاموشی سے روسٹر پہ گیا اور وہاں جا کے اس نے یہ کہا. اور عزیزان من، یہ اس کی رپورٹ جو تھی ان کے بھی اخباروں میں چھپی تھی، ہمارے ہاں بھی یہ چیز آئی تھی. اس نے جا کے کہا کہ آپ بڑے بڑے مار کے بنا رہے ہیں، ان کی شان میں قصیدے لکھ رہے ہیں. آپ کے ریکارڈ میں یہ چیز موجود ہے کہ لاہور کی دہلیز پر بھارتی فوج کے کم از کم 10,000 سپاہی اور 400 افسر ہلاک ہوئے تھے، صرف اس دہلیز کے اوپر. یہ ان کے ہاں کے فرینک اینتھنی کا بیان ہے جو ان کی پارلیمان کے اندر اس نے دیا. یہ ہلاک ہوئے تھے. ہماری 11ویں کور کو 6 ستمبر کی شام کو لاہور کے جیم خانے میں شراب نوش کر متعین کیا گیا. آپ کو پتا ہے نا کہ جنرل چودھری نے یہ کہا تھا، صبح جو آ کے حملہ کیا ہے تو کہا تھا کہ شام کو ہم لاہور کے جیم خانے میں جامع شراب نوش کریں گے فتح کے جشن کی خوشی کے اندر. تو فتح کے 11ویں کور کو اس کے لیے متعین کیا گیا تھا. اس کور کے 11 بریگیڈیئر نالائق ثابت ہوئے اور 9 پلٹ میں ناکارہ نکلی، حتیٰ کہ چند ایک ڈویژن کے کمانڈر میجر جنرل بھی بزدل اور بھگوڑے ثابت ہوئے. اور تماشا یہ کہ ان جرنیلوں کو جو میدان جنگ سے 25 میل دور پیچھے دبک کر بیٹھے ہوئے تھے، تم نے مہاویر چکر کا بلند ترین اعزاز دیا. تمہیں ان کے کارنامے بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بھارت پارلیمان کے اندر اور ایک لفظ جواب میں نہیں دے سکا چلن ان کو بتایا. یہ ہے حقیقت کہ جی فوج کا فریضہ ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. وہ بھی ایک فوج آئی تھی. میں نے عرض کیا ہے کہ فرائض کا احساس، ذمہ داری کا احساس اور ڈیوٹی کو اس طرح سے بجا لانا، یہ بھی ایک کریکٹر رکھتا ہے.
لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تو وہ واقعات بھی ہیں کہ اس کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ جا کے جان دیتا، لیکن موقع کی نزاکت کا تقاضا یہ تھا، اور اس تقاضے کے لیے محاذ کھین کر ان کا شہید اول میجر خادم حسین میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کارنامہ کر انجام دیا تھا؟ اس کی ڈیوٹی صرف فوج کو سامان بہن پہنچانے کی تھی۔ وہ سامان بہن پہنچانے کے لیے ایک ٹرک لیے جانا تھا ایک طرف سے گزرتے ہوئے۔ اس کی ڈیوٹی خود میدان جنگ میں آ کے اس طرح سے لڑنے کی نہیں تھی، جان دینے کی نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ دشمن کے ٹینک بڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے مورچوں کے اندر سپاہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہاں سے ان کے اوپر گولہ باری کر رہے تھے، ٹینکس کو ہٹ کر رہے تھے۔ ایک ہی مورچہ باقی رہ گیا، اس مورچے کے اندر ایک ہی سپاہی تھا، اور اس نے دیکھا کہ وہ سپاہی بھی شہید ہو گیا، مورچے خالی ہو گئے، ٹینک بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے احساس کیا کہ اگر یہ ٹینک یہاں سے عبور کر کے چلے آئے تو ہماری لائن آف ڈیفینس جو ہے اس میں شگاف پڑ جائے گا، تباہی آ جائے گی اس ملک کے اوپر۔ خادم حسین کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی۔ خادم حسین نے اپنا ٹرک چھوڑا، کود کے اس مورچے کے اندر آیا، پیڑ پہ ہاتھ رکھا، پہلا گولہ جو دیا ہے تو پہلے ٹینک کے اوپر اس کو وہیں ہٹ کر کے ایک آگ کا شعلہ بنا دیا، اور اتنے میں ایک دوسرا گولہ کہ دوسرے ٹینک کے اوپر اس نے دیا اور اس کو بھی تباہ کیا۔ ٹینک اتنی تیزی سے آ رہے تھے کہ تیسرا ٹینک جو تھا وہ جو آیا ہے تو اس مورچے کے اوپر تھا، مورچہ خادم حسین دونوں اس کے نیچے کچلے گئے۔ لیکن یہ جو ٹینک ہٹ ہوئے ہیں ان سے ان کی اپنی فوج میں کھلبلی اتنی مچی ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی اور ٹینک اس طرف آیا نہیں، باقی ٹینک سے وہ چھوڑ کے میدان سے بھاگ گئے۔ اور اس کے بعد وہ کمانڈنٹ جو تھا جس نے دیکھا تھا کہ مورچے کا آخری سپاہی بھی شہید ہو چکا ہے اور مورچہ خاموش ہے، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ پھر یہ کون سا یہ فرشتہ آیا تھا اس مورچے کے اندر کہ جس نے میدان جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ آیا تو آگے دیکھا تو وہ لاش تو اس کے نیچے بالکل کچلی ہوئی تھی، پہچانی ہی نہیں جاتی تھی۔ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ جو ٹرک کھڑا ہے جو سامان لاد کے لے جانے والا تھا، جس کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی، اس نے جب یہ احساس کیا ہے کہ مورچہ خالی ہوا ہے، موت کے منہ میں کود گیا وہ شخص اور بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، ایزا نے مان، یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی میرے سامنے ایمبولینس کور کا وہ کمپاؤنڈر آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایمبولینس کور کے یہ جتنے افراد ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی فوج میں لڑنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو تو منع کیا جاتا ہے۔ ان کا کام فوجیوں کی زخمیوں کی دیکھ بھال ہوتا ہے، مرہم پٹی کرتے ہیں، ریڈ کراس کا بلا لگا ہوا ہوتا ہے ان کے ساتھ، ان پہ بھی کوئی حملہ نہیں کرتا، وہ بھی کسی پہ حملہ نہیں کرتے۔ نہر کے اس پار کھڑا تھا، ڈیوٹی اپنی بجا لانے کے لیے، زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ نہر کے اس پار ایک دیوار کھڑی تھی ہمارے سپاہیوں کی، جو روک رہی تھی ان کے سیلاب بے پناہ کو۔ اس نے دیکھا کہ ایک سپاہی ان میں سے گرا ہے اور شہید ہوا ہے، دیوار میں شگاف آ گیا ہمارے۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر اس مقام کے اوپر ایک سپاہی کی بھی کمی رہ گئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کی ڈیفینس کی لائن ہے یہ کمزور پڑ جائے، دشمن آگے بڑھ جائے۔ سامنے وہ نہر ہے کہ جس نہر کی تلاطم خیزیوں کو دشمن 17 دن تک عبور نہیں کر سکا۔ یہ ایمبولینس کور کا کمپاؤنڈر ہے کہ جس سے بلا بھی لگا ہوا ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتا ہے، دفاع کی اہمیت کو دیکھتا ہے،
بے خطر اپنے وہ بلا اتار کے پھینکتا ہے، اس نہر کے اندر کود جاتا ہے اور دوسرے کنارے جا پہنچتا ہے، اور اگلے ہی قدم کے اوپر اس جگہ جا پہنچتا ہے جہاں وہ خلا تھا، اسی سپاہی کی بندوق لیتا ہے اور لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اس میدان کے اندر۔ اور اس کے بعد جب کیجویلٹی کو دیکھا گیا تو وہ پلٹن حیران تھی کہ ایک نفری اس میں زیادہ بنتی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ نفری کون سی۔ نہ جاننے والوں نے تو ہمارے ہاں یہ افسانے مشہور کیے کہ وہ سبزہ ماموں والے اور سفید گھوڑیوں والے تھے۔ عزیزان مان، سبزہ ماموں اور سفید گھوڑیوں والے نہیں تھے، یہ خاکی وردیوں والے تھے جو یہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن کار اس انداز سے رہے تھے کہ عقل حیران تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون کہاں آ گیا اور کیسے وقت میں آ گیا اور کون بچا گیا۔ اس ایک نفری کی جو زیادتی تھی، اس کے بعد جا کے معلوم ہوا، جب پتہ چلا کہ یہ وہ کمپاؤنڈر تھا جو ایمبولینس کو ہوتا تھا۔ کہیے کہ یہ ڈیوٹی اور یہ فرائض کی سر انجام رہی تھی جو اس طرح سے ہو رہی تھی۔ ان ڈیوٹیوں سے اوپر ایک اور ڈیوٹی ہوتی ہے عزیزان من، اور وہ ڈیوٹی وہ ہے جو حسابی قاعدوں سے نہیں ماپی جایا کرتی، اس کا احساس دل کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے اور عشق بن کر آتش نمرود میں کود جاتا ہے۔ ہمارے ان جاں بازوں نے اس عشق کا مظاہرہ اس سے کیا۔ ان میں سے بہت سے واقعات ایسے ہیں عزیزان من جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں، لیکن بار بار ان کے دہرانے کی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، آنے والی نسلوں تک دہرانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ قرآن کریم میں انہوں نے سابقہ کے ان مارکوں کو کتنی دفعہ دہرایا ہے؟ بار بار دہرانے سے ان کی یادیں اور زیادہ محکم ہو جاتی ہیں۔ دہراتا میں اس لیے ہوں کہ ہمارے آنے والی یا نئی نسل کم از کم اس کو معلوم ہو جائے۔ آج آپ شاید گئے ہوں گے باٹا پور کی طرف، باٹا پور کے پل سے ذرا ادھر شہیدوں کی ایک یادگار ہے، نہایت سادہ سا ایک مینار، اس مینار کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے۔ بار بار دہراتا اس لیے ہوں کہ جو کچھ اس مینار پہ لکھا ہوا ہے اس کی یاد تازہ رہے۔ اس مینار پہ ایک فقرہ لکھا ہوا ہے عزیزان من، غور سے سنیے، لکھا ہوا ہے، اے جانے والے تو یہاں کھڑا ہوا ہے، جاؤ اس پاکستان کی بستیوں میں اور وہاں کے لوگوں سے کہو کہ ہم نے تمہارے کل کی خیریت کے لیے اپنا آج قربان کر دیا۔ عزیزان من، یہ جنہوں نے ہمارے کل کی حفاظت کے لیے اپنا آج قربان کر دیا تھا، ان کو حق پہنچتا ہے کہ ان کے تذکرے بار بار دہرائے جائیں، قوم کے سامنے بار بار لائے جائیں۔ اور انہی میں میرے سامنے اب ہماری ٹینک ریجمنٹ کا ایک ڈرائیور آتا ہے، ٹینک شکستہ ہو گیا، جل گیا، ٹینک کے سائے میں بے ہوش پڑا ہے، زخموں سے چور چور، جسم سے بے حد خون بہہ چکا ہے۔ ایک دوسری پلٹن کا نائک ہے، اس نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کے جب قریب گیا ہوں تو ابھی سانس باقی تھی، ایمبولینس کور بہت پیچھے تھی، میں اس کے سراہنے بیٹھ گیا، جھولے سے پٹی نکالی، اس کا خون پوچھنا شروع کر دیا، اس کے حلق میں پانی ٹپکایا، اس کو ہوش آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں فلاں ریجمنٹ کا نائک ہوں، ریجمنٹ میری آگے جا رہی ہے، تمہیں اس حالت میں دیکھا تو میں نے کہا کہ تمہاری پٹی کرتا چلا جاؤں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ پلٹن تمہاری آگے جا رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے میری پٹی کر رہے ہو، جاؤ اور اپنے پلٹن کے ساتھ ملو۔ اس نے کہا کہ میں نے پھر بھی اسے انسنی کر دیا، اس کی پٹی اور کرتا رہا، تو اس کے بعد ایک دفعہ اسے پھر ہوش آیا تو پہلے سے بھی زیادہ گرج اور کڑک کے ساتھ یہ کہا
کہ تم کس بغیرت پلٹن کے نائک ہو کہ وہ میدان جنگ کی طرف جا رہی ہے اور تم عورتوں کی طرح بیٹھے ہوئے یہاں میری مرہم پٹی کر رہے ہو. کمبخت مجھے مت بچاؤ، پاکستان کو بچانے کی فکر کرو. وہ بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا، میرے مرنے سے کیا بگڑتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب میں واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ شہید ہو چکا تھا، لیکن اس کی پیشانی پر وہ شکنیں اسی طرح سے موجود تھی کہ جن سے اس نے مجھے ڈانٹا تھا. وہ ماتھے کی شکنیں نہیں تھیں، وہ گراموفون ریکارڈ کی وہ لکیریں تھیں کہ جن کے اندر ان کی داستانیں اب تک محفوظ رہیں اور جنہیں سن کر فرشتے بھی عش عش کرنے لگ گئے. تخلیق آدم کی تمثیلی داستان میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جب ہم نے آدم کو دنیا میں بھیجنے کا قصد کیا تو فرشتوں نے جب اس کے خمیر کے اوپر نگاہ ڈالی تو اس میں انہیں خون کے چھینٹے اور آگ کی چنگاریاں دکھائی دی. انہوں نے کہا کہ بارے الہ تو دنیا میں کسے بھیج رہا ہے کہ میں یفسد فیہا و یفسک الدماء، جو وہاں خوریزیاں کرے گا، جو وہاں فساد انگیزیاں کرے گا. اس کا جواب ندائے جمال نے دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے. تمہیں معلوم نہیں کہ اس حیولے کے اندر کتنی بجلیاں پوشیدہ ہیں. حقیقت یہ ہے عزیزان من، یہ وہ مارکیں ہیں کہ جن مارکوں کے بعد خدا فرشتوں سے یہ کہے گا کہ تم نے دیکھ لیا جو ہم نے کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. یہ تھا وہ آدم جسے ہم نے دنیا میں بھیجا، اور یہی وہ مقام ہوگا کہ جہاں فرشتے کہیں گے کہ پہلی بار تو ہم نے جناب کے ارشاد کے مطابق اسے سجدہ کیا تھا، آج ہم علی وجہ البصیرت اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتے ہیں کہ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں ضیاء. وہ نائک کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کس رجمنٹ کا آدمی تھا، اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں کا آدمی تھا. لیکن اس قسم کی شہادت کے واقعات تھے کہ ہم زندہ سپاہیوں کے دل میں جنہوں نے نئے عزم تازہ کر دیے، ولولے بیدار کر دیے. اور میں کہیں قصہ آدم کی داستان میں عزیزان من اس جانباز شہید کا واقعہ بیان کرنا نہ بھول جاؤں، تو جس کی داستان پھر ایک ٹینک ریجمنٹ کے لانس نائک نے سنائی ہے. اس نے کہا کہ میرا ٹینک فٹ ہو گیا، میرے پاس مشین گن تھی، میں نے مشین گن کو سنبھال لیا، دشمن پر فائر کرنے شروع کر دیے تو دشمن قریب آ گیا اور اس نے ہینڈ گرینیڈ پھینکنے شروع کر دیے. تو بڑی بلا ہوتا آ کے پھٹتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اس نے کہا اتنے میں نے دیکھا کہ ایک اجنبی سپاہی جسے میں نہیں پہچانتا تھا کہ کون ہے، وہ میرے قریب آیا اور اس نے آ کے کہا کہ تم اپنا کام کرتے جاؤ، یہ ہینڈ گرینیڈ اگر آیا تو اسے میں لے لوں گا. وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اسے میں لے لوں گا. میں نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو، پاگل ہو گئے ہو، یہاں سے بھاگ جاؤ. اس نے کہا پاگل نہیں ہو گیا، میں مقابلہ کر رہا ہوں دونوں کا، میرے پاس صرف بندوق ہے، تمہارے پاس مشین گن ہے. اگر اس ہینڈ گرینیڈ نے تمہیں تباہ کر دیا مشین گن بیکار ہو جائے گی، مجھے اگر اس نے مار دیا صرف ایک بندوق بیکار ہوگی، وہ زیادہ قیمتی ہے میری اس بندوق سے. اتنا کہنے پایا تھا کہ ایک ہینڈ گرینیڈ آیا، وہ لپٹا اور اس گرینیڈ کے اوپر جا کے کود گیا، گرینیڈ نے اس کے ٹکڑے آسمان کی اوپر گرا دیے اور یہ بچ گیا. کہتا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس رجمنٹ کا سپاہی تھا. وہ بیان کر رہا تھا وہ دفعدار اس واقعے کو بیان کر رہا تھا لانس نائک، اور وہ کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے اس سپاہی کے کم از کم گاؤں کا ہی پتہ ہوتا، میں وہاں جاتا، اس کی ماں کے پاؤں کے قدموں کے پاؤں کے اوپر سر جھکاتا اور کہتا کہ دھن باد ہے وہ مائیں کہ جنہوں نے اس قسم کے سکوت پیدا کر دیے تھے. لیکن
ہمیں ان کا بھی علم نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ سینکڑوں ہزاروں ایسے ہیں کہ جن کو کسی دوسرے کو علم بھی نہیں اور وہ یہ کچھ کر کے چلے. عزیزان مان، ڈیوٹیاں یہ کچھ نہیں کرا سکتی، یہ اور ہی جذبے ہوا کرتے ہیں جو یہ کچھ کراتے ہیں. اور اس سے بھی آگے مجھے بڑھنا چاہیے. جسے میں نے شروع میں کیریکٹر کہا تھا، یہ کیریکٹر کا ایک شعبہ ہے، لیکن اس سے بھی اور بڑا شعبہ سامنے آتا ہے، وہ جان دینے سے بھی زیادہ اہم ہوا کرتا ہے. وہ کیریکٹر کس طرح سے پیدا ہوتا ہے؟ تاریخ میں ہم پڑھا کرتے تھے محمود غزنوی نے جب یہاں حملہ کیا ہے، اس کی سپاہ میں ایک نوجوان تھا، فوج واپس گئی. اس جوان کی بڑھیا ماں نے آ کے پوچھا کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ میدان جنگ میں مارا گیا. سپاہیوں نے یوں ہی مزاحن اس سے کہہ دیا کہ میدان سے بھاگ گیا، اس کی پیٹھ میں تیر لگا تھا اور اس طرح سے وہ مر گیا. اس کی ماں نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ تم غلط کہتے ہو، وہ میدان سے بھاگ نہیں سکتا، اس کی پیٹھ میں تیر نہیں لگا ہوگا، اس کے سینے میں تیر لگا ہوگا، کبھی ہو نہیں سکتا کہ میدان میں وہ پیٹھ دکھائے. بات محمود تک پہنچ گئی. محمود نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ تم تو وہاں گئی نہیں تھی، اس یقین کے ساتھ تم کیسے کہہ رہی ہو کہ نہیں اس کی پیٹھ میں تیر نہیں لگا، سینے میں لگا ہوگا؟ اس نے کہا کہ یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس کے حلق میں ایک قطرہ اس دودھ کا نہیں ٹپکایا جو رزق حلال سے حاصل نہ کیا گیا ہو، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ وہ میدان جنگ کے اندر پیٹھ دکھا کے بھاگ جائے. آج عزیزان من، یہ قصے اور یہ کہانیاں ہم کہاں سنائیں کہ رزق حلال کیا کرتا ہے اور رزق حرام کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ آج تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی قیمتاً خرید کے لے اور چوری کر کے لے، اس کی تاثیر ایک ہی ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے عزیزان من، مادہ پرستی کے اعتبار سے مادی نقطۂ نگاہ سے دونوں کی تاثیریں ایک ہوتی ہیں، لیکن ایک اور بھی معیار ہے کہ جن میں تاثیریں بدلا کرتی ہیں. رزق حلال کی تاثیر یہی ہوتی ہے. آج ہم اپنے بچوں کو رزق حلال کا کیا بتائیں؟ جن بچوں کو گھی خالص کھانے کو نہیں ملتا ہے، ان کو رزق حلال اور رزق طیب کی مثالیں ہم کیا دیں؟ ہم تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں، وہ ڈالڈا کھاتے کھاتے بچوں کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ کسی دن اگر خالص گھی کا کوئی لقمہ ان کے گلے میں چلے جائے تو ان کے گلے پڑ جاتے ہیں، خراش ہو جاتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے. ہم نہ خالص گھی کے ہی عادی نہیں ہوئے، ہم تو رزق حلال کے حرام کے بھی ایسے عادی ہو گئے برادران عزیز کہ شاید رزق حلال سے اب ہمیں نزلہ ہونے لگتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں کے اندر جہاں ابھی یہ پرانی داستانیں چلی آتی تھی رزق حلال کی، ہمارے جن نوجوانوں نے ان گھروں کے اندر تربیت حاصل کی تھی، رزق حلال یا کم از کم اس کی داستانوں کا ان کے اوپر یہ اثر تھا کہ آپ نے آج وہاں دیکھا ہوگا برکی کے محاذ پر شہید عزیز بھٹی، زبان پہ دار خدایا یہ کس کا نام آیا؟ عزیز بھٹی کی شجاعت، جرأت اور بصالت کی داستانیں آپ نے بہت سنی ہوں گی، میں انہیں نہیں دہرانا چاہتا. میں ان کے ایک اور واقعہ کو دہرانا چاہتا ہوں کہ شاید وہ نہ آپ نے سنا. ان کا کوارٹر ماسٹر اکرام وہ کہتا ہے کہ 3 دن تک یہ کیفیت تھی کہ میں ان کے جھولے کے اندر روٹی ڈال آتا تھا، دوسری صبح جاتا تھا تو وہ روٹی اسی طرح سے پڑی ہوتی تھی. 3 دن اور 3 راتیں جب یہ گزر گئیں تو میں نے کہا کہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا. عزیز بھٹی کو میٹھی پوریاں بہت مرغوب تھی. میں نے ترکیب یہ سوچی کہ آ کر نہایت عمدہ پوریاں تیار کرائی. وہ اوپر لے گیا، وہ کہنے لگے میری تدبیر کار کر. وہ خوش ہوئے، ایک پوری اٹھائی، منہ تک لے جانے لگے تو پوچھا کہ سپاہیوں کو بھی آج یہ پوریاں دی ہیں یا میرے ہی لیے بنوائے؟ میں نے کہا کہ آج تو ان کے لیے یہ انتظام نہیں ہو سکا، آج تو انہیں روٹی ہی ملی ہے، کل ہم یہ کر دیں گے.
کہا کہ پھر میجر عزیز یہ پوریاں کل ہی کھائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی فوج کو روٹی ملے اور وہ پوریاں کھائے۔ عزیزان من، یہ ہے کردار۔ میدان جنگ کے اندر 3 دن کا بھوکا ہے یہ شخص، کوئی چیز مانے نہیں تھی کہ اس کو اپنی مرغوب کی جو غذا ہے سامنے آئی ہے اسے کھائے۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، اور اس نے مجھے 1300 سال پہلے کا واقعہ یاد دلا دیا۔ جب عراق کو فتح کیا حضرت ابو عبیدہ نے، تو عراق کے سرداروں نے ان کی ضیافت کی۔ اس دعوت میں نہایت مکلف کھانے ان کے سامنے رکھے، اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ کھانے صرف سپہ سالار کے لیے ہیں یا ساری فوج کو یہ کچھ دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں تو اور کھانا دیا گیا ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تمیز آپ کے ہاں روا رکھی جا سکتی ہے، ہمارے ہاں کمانڈر میں اور سپاہی میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ہے۔ اور نہیں کھانا کھایا، اٹھ کے چلے آئے۔ 1300 سال بعد کی داستانیں 1300 سال کے بعد ان محاذوں کے اوپر دہرائی گئی عزیزان مان۔ جیسا کہ میں نے پہلے سال کے اس جشن پہ کہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو جب یہ داستانیں کردار کی سناتے تھے تو ہمیں 1300 سال پیچھے جانا پڑتا تھا۔ للہ الحمد کہ اب ہمیں اتنی دور پیچھے نہیں جانا پڑے گا، ہم کل کی داستانیں ان کو سنا دیا کریں گے۔ عزیز بھٹی نے یہ کچھ کہا، اور یہی وہ بات تھی کہ چونڈا کے محاذ کے اوپر جب میں گیا ہوں تو وہی مرد مجاہد جن کا میں نے ذکر پہلے کیا ہے، وہ مجھے مورچے دکھا رہے تھے، میدان جنگ دکھا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی فتح کا راز کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ راز یہ تھا کہ میدان جنگ کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے آگے سپاہی ہوتا ہے، پھر جو رینک بڑھتا چلا جاتا ہے وہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جرنیل جو ہوتا ہے وہ سب سے پیچھے بیٹھا ہوا فوج کے نقشے بناتا ہے، وہاں سے وہ آرڈر دیتا ہے اور کمانڈ ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے جب دیکھا کہ کیفیت ہماری کمی کی یہ ہے تو ہم نے جنگ کی بساط الٹ دی۔ میں نے کہا کیا کی؟ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں کے جرنیل، بریگیڈیئر کرنیل ان سپاہیوں کے ساتھ انہی مورچوں کے اندر لڑتے ہیں۔ اور سپاہی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ افسر کی لاش لینے کے لیے جان دے دیتا ہے۔ جو سپاہی افسر کی لاش کے لیے جان دیتا ہے، افسر کی زندگی کو بچانے کے لیے وہ کیا نہیں کرتا ہوگا۔ ہم نے اس طرح سے اس میدان کو مارا تھا۔ کس نے ان کو یہ باتیں سکھائی تھی عزیزان مان؟ جنگ کے نقشے تو یہ نہیں سکھایا کرتے تھے، یہ چیزیں تھیں، یہ کیریکٹر تھا جو ان کے اندر ابھر کے پیدا ہو گیا، اور یہی وہ کیریکٹر تھا عزیزان مان۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، جنگ میں اور محبت میں ہر چیز روا ہوتی ہے، اور جنگ میں تو پھر ہر چیز روا ہوتی ہے۔ اور جنگ کے پھر یہ جو سپاہی ہوتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا کچھ نہیں کیا کرتے۔ ہمارے سپاہی بھی 17 روز جنگ کے اندر گئے۔ سپاہی کی سب سے بڑی کمزوری میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے معذرت کے ساتھ کہوں گا، عورت ہوتی ہے۔ ہمارے سپاہیوں کے ہاتھ میں بھی دشمن کی عورتیں لگی، ان کے قبضے میں بھی وہ رہی تھی، اور اس کے بعد ہم سے نہ پوچھئے کہ ہم شاید کچھ رعایت کریں۔ بھارت کی پارلیمان کے اندر جب یہ سوال پیدا ہوا تو وہاں کے وزیر دفاع 54 نے وہاں یہ اعلان کیا تھا عزیزان مان کہ اس 17 روزہ جنگ میں کوئی ایسا واقعہ ہمارے نوٹس میں نہیں آیا جس میں پاکستان کی فوج کے کسی سپاہی نے ہماری کسی عورت کو میری نظروں سے بھی دیکھا زندہ رہا۔ جان دینا ہی نہیں عزیزان مان، یہ ہے چیزیں جو آپ کی فوج نے کر کے دکھائی تھی، اور یہ وہ ٹیلیز تھے جن کو روز ہم تمثل کیا کرتے تھے سڑکوں کو چلتے ہوئے۔ یہ کیریکٹر ان لوگوں نے یہ دکھایا، اور یہ کس دشمن کی عورتوں کے ساتھ یہ ان کا سلوک تھا۔ سنیے کہ وہ دشمن کون سا تھا۔ اس دشمن کی کیفیت یہ تھی کہ ہڈیارے کا واقعہ، کرنل سیال نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ اس نے کہا یہ کہ میں 10 ستمبر کو شام کو اپنے کیمپ میں بیٹھا تھا، ایک بوڑھا اور ایک بڑھیا وہ میرے پاس آئے
बुढ़िया ने आते ही मेरे जूते पर, मेरे बूटों के ऊपर वो झुक गई, मेरे जूते की मिट्टी को उसने हाथों से लिया और अपने सर पे मल लिया। तो कहते हैं मुझ पर थरथरीस आ गई कि ये क्या हुआ है, और ये अचानक हुआ था। मैंने झट से उस बुढ़िया को उठाया। उसने कहा, मैंने कहा कि बड़ी भी आप तो मेरी मां के बराबर हैं, ये आपने क्या किया? बूढ़े ने कहा कि ये मैं आपको बताता हूं कि इसने क्या किया। उसने कहा कि जब दुश्मन ने हमारे गांव का क्या कर लिया, रियायत, उसमें से बहुतों को कत्ल कर दिया, गांव की सारी आबादी को वो घेर के बाहर मैदान में ले आए। हम मर्दों के पीछे हाथ बांध दिए, जो बुढ़िया औरतें थी उनको एक तरफ कर दिया और कह दिया कि इनको गोली मार दी जाए। जो जवान औरतें और लड़कियां थी उनके मुताल्लिक उन्होंने कह दिया कि ट्रकों में भर के पीछे ले जाओ और सिपाहियों में बांट दो। कहता है कि हमारे एक मर्द ने उनसे कहा कि ए बेगैर तो कम से कम हमारे हाथ को खोल दो कि हमें ये हसरत तो न रहे कि हमने अपनी बेटियों की इस्मत की हिफाजत के लिए अपनी जान नहीं दी थी। तो एक सिख ने उसके कंधा मारा बंदूक का, उसका जंगा तोड़ दिया। उसके बाद उसने कहा कि वो हमारी बेटियां और हमारी बहनें, वो हमारी बच्चियां कुछ नहीं कर सकती थी, बेसाख्ता सिजदे में गिर गईं और उन्होंने कहा, ऐ खुदाए कायनात, तुझे हमारी इस्मत की कसम, दुनिया में इस वक्त कोई बचाने वाला नहीं है। तूने कहा था कि मक्के वालों ने यह फरियाद की थी कि ए खुदा अपनी तरफ से किसी हामी को, अपनी तरफ से हमारे किसी मददगार को भेज, हम इसके सिवा कुछ नहीं कह सकती कि अर्श से किसी मददगार को भेज। उसने कहा बूढ़े ने कि वो ये चिल्ला के दुआएं कर रही थी, हम महसूस कर रहे थे कि खुदा का अर्श जरूर हिल रहा होगा। तो इतने में एक गोला इधर से आया और वो आके जो धन से उनके ऊपर गिरा है, दुश्मन के ऊपर, बोखलाहट मच गई उनकी फौज के अंदर, सब कुछ वो छोड़ के भाग गए। औरतों ने हमारे हाथ खोले, इन पूरी बच्चियों की इस्मत को महफूज करते हुए हम नहर के पार आ गए। कल से ये बुढ़िया जो उनकी नुमाइंदा है ढूंढ रही थी उस रिश्ते को कि जिसने वो गोला चलाया था ऐसे वक्त के ऊपर, तो इसको किसी ने बताया कि वो कर्नल सियाल है, ये उनकी नुमाइंदा है, इसने जो कुछ किया है अब तुम खुद समझ लो कि हक मालूम है या नहीं। इस दुश्मन की औरतों के साथ इनकी ये कैफियत थी अजीजान मान कि चमन इसका इकरार वहां करता है कि 17 रोज तक इनके किसी सिपाही ने मैली नजरों से भी इनको नहीं देखा। और अजीजान मान, हडियारा का ये वाकया जंगे सितंबर का नक्शा नहीं पेश करता। अगर वहां ये जियाले हमारे अपनी जानें न दे देते, पूरे पाकिस्तान का यही नक्शा हो जाता। अजीजान मान, किसी की जान न महफूज होती, माल महफूज न होती, इसको तो छोड़ दीजिए, हमारी बच्चियों, बहनों और बेटियों की इस्मतें महफूज होती। जंगे सितंबर के शहीदों और गाजियों, तुमने अपनी जानें देकर कौम की बेटियों की इस्मत की हिफाजत की। इन बाइस्मत बेटियों की पाकीज़ा रिदाएं तुम्हें सलाम कहती। अजीज़ान मान, जंगे सितंबर में सबसे बड़ा जज्बा मुहर्रका इन बेटियों और बहनों की इस्मत की हिफाजत की जो इनके साथ। बलोच रेजिमेंट का गुलाम मुर्तजा नायक अस्पताल में से पड़ा था, आखिरी दम था। एक जर्नलिस्ट ने उससे जाके पूछा कि जंग का स्ट्रेटजी का तकाजा ये था कि तुम जरा इस नहर से पीछे हट के लड़ते, तुम वहां खूब खड़े होके क्यों लड़े? उसने कहा कि तुमने क्या कहा, पीछे तो लाहौर था, लाहौर में हमारी बेटियां अपनी इस्मत छुपाए बैठी हुई थी, तुम स्ट्रेटजी को कह रहे हो। उस वक्त तो सवाल ये था कि या हम आगे बढ़ के अपनी जानें देते
یا نہر کے کنارے کھڑے ہو کے ایک حصار بنا لیتے تاکہ ہماری بچیوں کی قسمت بچ جاتی. وہاں پیچھے ہٹنے کا سوال ہی کیا تھا. ہم نے اپنی جانیں دے کے لاہور کی بچیوں کی قسمت کو بچا لیا, اور یہ آخری لفظ تھے جو اس غلام مرتضیٰ کی زبان سے تھے. پھر وہ شہید آگے چلا گیا. عزیزان مان, یہی تھا وہ جذبہ جو انہیں میدان جنگ میں لے کے آیا, اور میدان جنگ میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کی داستان اس سپاہی کے ہاتھ سے پوچھیے. آخری لمحے میں اس کے ہاتھ میں دیکھا تو تازہ مہندی رچی ہوئی تھی. سرہانے کھڑے ہوئے طائق نے پوچھا, یہ مہندی کیسی ہے؟ کہا, اس مہندی کے اندر بڑی دل گداز داستان پوشیدہ ہے. میں چھٹی پہ گھر میں گیا ہوا تھا, شادی میں 3 دن باقی تھے کہ ادھر سے بلاوا آ گیا. میں واپس آنے لگا تو ماں نے اور بہن نے اپنا شگون پورا کرنے کے لیے, خوشی پوری کرنے کے لیے یہ کہا کہ بیٹا چاہتے ہو ہاتھوں میں مہندی تو لگا لو. بہن نے میری ہاتھ میں مہندی لگائی. میری منگیتر اپنے گھر کی لڑکی تھی, ہمارے گاؤں میں یہی ہوتا ہے. وہ منگیتر کمرے کے اندر سے گھونگھٹ نکالے, شرمیلے انداز میں ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے آئی. ایک لفظ زبان سے نہیں کہا, اپنی چھوٹی انگلی کو چیر دیا تھا, اس کا ایک قطرہ خون اس مہندی کے اندر اس نے ملا دیا. اسی طرح سے واپس چلی گئی. میں جب گھر سے باہر نکلا ہوں تو پیچھے سے آواز آئی کہ اس مہندی اور خون کے قطرے کی لاج رکھنا, ایسے دن روز روز نہیں آیا کرتے. تو مجھے معلوم نہیں کہ آواز کس کی تھی, لیکن میں اس 17 دن میں جس محاذ کے اوپر گیا ہوں وہ آواز میرے کان میں گونج رہی تھی کہ بہن کی مہندی اور منگیتر کے خون کے قطرے کی لاج رکھنا. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے لاج رکھی. یہ میرے گھر کا پتہ ہے, جا کے میری بہن اور منگیتر سے کہنا کہ میں نے تمہاری مہندی اور خون کے قطرے کی لاج رکھ لی ہے اور جان دے دی اسے. عزیزان من, کہاں سے لائیں گے آپ؟ یہ کچھ تھا جنہوں نے کر کے دیا. یہ تھا جذبہ محرکہ. شیم کرم کے محاذ کے اوپر ہماری یہ فوج جا رہی تھی. اس کے دفعدار نے یہ بات سنائی کہ ہم جا رہے تھے, گاؤں کے پاس سے گزرے, گاؤں کی بڑی بوڑھیوں نے آ کے ہمیں دعائیں دی. ذرا آگے بڑھے ہیں تو گاؤں کی کچھ لڑکیاں وہاں کھڑی تھی. پتہ نہیں ان کے جی میں کیا آیا کہ انہوں نے اپنے دوپٹے اتارے, جنہیں پنجابی والے چنیاں کہتے ہیں, دوپٹے اتارے اور زور زور سے ہمارے سپاہیوں کے اوپر پھینکے. سپاہیوں نے ان کو لیا تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ پراؤ پیرا دیا نہ چنیاں کی لاج رکھنا. اس نائک نے کہا کہ جب ہم اس محاذ پہ گئے ہیں تو میرے سپاہی اس بے فکری سے لڑے کہ انہوں نے کہا کہ ہر وقت ہمارے کان میں یہ آواز گونج رہی تھی کہ پراؤ پیڑوں چنیوں کی لاج رکھنا. کھیم کرم کا مارکا ان فوجیوں نے پتہ کیا تھا, اور دشمن آپ کو پتہ ہے کہ اپنا میدان چھوڑ کے کتنا پیچھے بھاگ گیا تھا. اس نے کہا ہے کہ اس محاذ میں میرے 3 سپاہی کام آئے. جب میں وہاں گیا ہوں ان کی لاشوں کے اوپر تو ان کی فولادی ٹوپیوں کے اوپر وہ چنیاں لپیٹی ہوئی تھی جن کی لاج انہوں نے رکھی تھی. اور یہی وہ بہنیں تھیں عزیزان من جنہوں نے اپنے بھائیوں کو پھر ان کی شہادت کے بعد ان الفاظ میں یاد کیا تھا جو الفاظ میجر عزیز بٹی کی بہن نے اپنے خط میں کراچی سے ان کو لکھ کے بھیجے تھے. اس بہن نے شہید بھائی کو لکھا تھا, میرے راجا بھائی, میں گھر سے بہت دور تھی کہ تمہاری شہادت کی خبر سنی. وطن پر قربان ہونے والوں میں تمہارا نام آیا تو جانتے ہو کہ تمہاری بہن پر کیا گزری. تم سوچتے ہوگے کہ میں نے تمہاری یاد میں سفتیاں بھری ہوں گی. نہیں بھیا, میں نے ایسا تو ہرگز نہیں کیا.
میں نے تمہاری تصویر اٹھائی، اسے آنکھوں سے لگایا، اور پھر آج ہی بے ساختہ یہ الفاظ میرے منہ سے نکل گئے کہ تو نے بہن کی لاج رکھ لی، بھیا تو کتنا بہادر نکلا۔ اور ہاں بھیا، میں روئی بھی تھی۔ رونا اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں اپنے راجہ ویر کو اب کبھی نہیں دیکھ سکوں گی، بلکہ آنکھیں اس لیے بھر آئی تھی کہ کاش میں تمہارے قریب ہوتی اور شہید بھائی کی پیشانی چوم سکتی۔ لوگ کہتے ہوں گے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں جو تم سے باتیں کر رہی ہوں، لیکن تم تو زندہ ہو اور اب تک زندہ رہو گے۔ شہید مرا نہیں کرتے۔ اچھا بھیا، خدا حافظ، اپنی بہن کی دعا ہے۔ یہ بہنوں نے اپنے شہیدوں کو خط لکھے عزیزان مان، انہیں شہیدوں کی یاد منانے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کی خدمت میں کیا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی چیز بھی ایسے نذرانے کی نہیں ہے۔ آج اقبال زندہ ہوتا، وہ ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے کچھ نذرانہ پیش کرتا۔ آپ میں سے جو حضرات موجود تھے 1911 کا شاید ان کو واقعہ یاد ہو، طرابلس کی لڑائی تھی، ترک شہیدوں کا خون تھا۔ ان واقعات نے سارے ملک کے اندر قیامت کی لہر دوڑا دی تھی، بے حد اضطراب کا عالم تھا۔ اسی لاہور میں شاہی مسجد میں ان کی یاد میں ایک جلسہ ہوا، علامہ اقبال اس میں تشریف لے گئے۔ اقبال کا دل درد ملت میں ڈوبا ہوا، شہیدوں کی یاد میں تڑپ ہی تو اٹھا۔ اس مجمع میں علامہ اقبال نے ایک نظم پڑھی تھی، بانگے درازیں موجود ہے۔ اس نظم میں اس نے کہا، انہوں نے کہا تھا کہ میں عالم تصور میں اخلاق کی سیر پہ چلا گیا، فرشتے مجھے حضور رسالت معاد میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم ہندوستان سے آئے ہو، خاکداں سے آئے ہو، ہمارے لیے کوئی تحفہ بھی لائے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ اس زمانے کی بات نہیں، آج ہم زیادہ شدت سے کہہ سکتے ہیں کہ وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ اس لیے میں یہاں سے آپ کے لیے کیا نذرانہ لاتا، لیکن مگر میں نظر کو ایک آب گینا لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ اور سنیے عزیزان من کہ وہ کیا تھا آب گینا جو نظر کو لے کے گیا تھا؟ یہ کہا کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ عزیزان من، ہم کم آیا متا بردہ قوم، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اس سے پیش سے کہ ہم حضور رسالت معاد میں جا کے کچھ پیش کر سکتے۔ اللہ کا شکر ہے ان شہیدوں نے ہماری لاج رکھ لی، ہم ان کے مقدس خون کا آپ سیدھا لے جائیں گے اور کہیں گے کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس امت کی آبرو کی حفاظت کرنے والوں شہیدوں اور غازیوں، ہمارے سر مرزا چمکنے والے ستاروں کا نذرانہ قبول کرو کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ گراں بہا متا تمہاری حضور میں پیش کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ خدا کی ہزار ہزار رحمتیں تمہارے اوپر اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر تحسین و تبریک کے پھول بتائیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ والسلام علیکم برادران۔